آپ کو بتائیں ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کے انوکھے کارنامے کے حوالے سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کے افتتاح میں کمپیوٹر ادھار لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ لیب میں کمپیوٹر عارضی طور پر مانگ کر رکھوا کر بڑی لیب ظاہر کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ لیب کے لیے کمپیوٹرز دوسرے اسکول سے مانگے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گزشتہ روز سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کا افتتاح کیا تھا۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جنید ریاض ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا انوکھا کارنامہ گزشتہ روز سی ایم پنجاب مریم نواز نے جو گورنمنٹ اے پی ایس گرلز ہائی اسکول میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سے مزین کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا تھا، وہاں پر کمپیوٹر ہی موجود نہیں تھے، جو کہ مانگ تانگ کر دوسرے اسکولوں سے کمپیوٹر لیب کا افتتاح کروایا گیا اور 10 کمپیوٹر جو ہیں وہ گورنمنٹ جونیئر ماڈل اسکول ماڈل ساؤنڈ سے لیے گئے اور جو کمپیوٹر کی کمی تھی وہ گرل اسکول میں پوری کی گئی۔ اس حوالے سے جو اسکول انتظامیہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو 10 کمپیوٹر دیے گئے تھے وہ ابھی تک واپس جو ہے وہ اسکول کو نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے اس اسکول میں جو میٹرک کے بچے ہیں اور دوسرے کلاسز کے جو بچے ہیں وہ کمپیوٹر کی تعلیم سے محروم ہیں اور ان کو کمپیوٹر کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو کمپیوٹر گزشتہ روز مانگے گئے تھے کمپیوٹر لیب کی افتتاح کے لیے، ابھی تک وہ کمپیوٹر جو ہیں وہ اسکول کو واپس نہیں کیے گئے۔ اس حوالے سے اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج وہ کمپیوٹر واپس منگوا لیے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جنید ریاض سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ شہر میں روٹی کی قیمت میں کمی، نئی قیمت 15 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ شہر کے بیشتر تندوروں پر روٹی کی پرانی قیمت پر فروخت جاری ہے۔ انارکلی بازار میں روٹی 15 کی بجائے 16 روپے میں فروخت ہو رہی ہے اور شہر کے بیشتر علاقوں میں نان 20 کی بجائے 25 روپے میں ہی فروخت ہو رہا ہے۔ بسام سلطان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بسام، بتائے گا کہ نئی قیمتوں کا اطلاق تو ہو چکا ہے، لیکن کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے شہر بھر میں؟ جی بالکل، ضلع انتظامیہ اور نان بھائی ایسوسی ایشن کے مابین جو ڈیڈ لاک تھا وہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ برقرار رہا، جس کے بعد کل جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کہ روٹی کی قیمت میں جو ہے وہ 1 روپے مزید جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ سب سے قبل اگر ہم دیکھیں تو روٹی کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے تھی، جس کو چند ماہ قبل جو ہے وہ کم کر کے 16 روپے کیا گیا اور اب روٹی کی قیمت کو 15 روپے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اور یہ ضلع انتظامیہ کو جو ہے وہ ذمہ داری سونپی گئی کہ شہر بھر کے اندر جتنے تندور ہیں ان کے اوپر قیمت کو جو ہے وہ لاگو کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو تندور ہیں وہاں پر نرخوں کو بھی جو ہے وہ آویزہ کیا جائے۔ لیکن شہر کے بیشتر ایسے مقامات ہیں، میں اس وقت انارکلی بازار میں موجود ہوں، یہاں پر بھی جو روٹی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 16 روپے تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم نان کے حوالے سے دیکھیں تو نان کی قیمت جو ہے وہ 20 روپے مقرر ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کل کوئی خاص جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا، پرانی قیمت ہی جو ہے وہ لاگو ہے۔ لیکن شہر کے بیشتر مقامات کے اوپر جو نان ہے وہ بھی 20 روپے کے بجائے جو ہے وہ 25 روپے تک پر جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ شہری جو ہے وہ ایک کثیر تعداد میں جو شہری ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو مقررہ قیمتیں ہیں ان کے اوپر فروخت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے، جو نرخ ہیں ان کو تندوروں کے اوپر آویزہ رکھا جائے، مگر شہری جو تندور مالکان ہیں ان کی جانب سے نرخوں کو جو ہے وہ آویزہ نہیں کیا گیا اور ضلع انتظامیہ جو 15 روپے کی روٹی ہے اس کو لاگو کرنے میں اب تک تاحال جو ہے وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بسام تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو آگاہ کریں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پنجاب حکومت کو 70 ارب کا قرض اور گرانٹ دے گا۔ اے ڈی بی نے پنجاب حکومت کو قرض دینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ ایجوکیشن، صحت اور ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ کے لیے قرض دیا جائے گا۔ اے ڈی بی نے 2025 کے منصوبوں پر تجاویز حکومت کو پیش کر دی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، علی رامے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی علی رامے۔ پنجاب حکومت کے لیے 2025 کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پرپوز کیا اور اس کے لیے 70 ارب روپے کا قرض وہ حکومت پنجاب کو دینے کی سفارشات اور اس کے لیے حتمی خواہش کا اظہار کیا اور اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے حکومت پنجاب سے جو ہے وہ ایک میٹنگ بھی کی اور ان کو اپنے آئندہ کے پلان کے حوالے سے ان کو آگاہ کیا۔ تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک 3 سیکٹرز کے اوپر جو ہے فوکس کرنا چاہتا ہے، جس میں ایجوکیشن، صحت اور اس کے ساتھ ہی سوشل جو ویلفیئر کے مختلف منصوبہ جات ہیں اس کے اوپر۔ تو ہیومن کیپٹل کے اوپر ہیلتھ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر پر 70 ارب روپے کا قرض دینے کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ تیار، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے
باقاعدہ ان متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہیں کہ وہ اپنے جو پلان ہے وہ پرپوز کر کے حکومت پنجاب کو پیش کریں تاکہ اس کی منظوری دی جائے، اور 70 ارب روپے کے قرض کے ساتھ ساتھ 80 کروڑ روپے کی گرانٹ وہ بھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے دی جائے گی۔ اب ایجوکیشن سیکٹر میں جو مختلف ایجوکیشن کے ان کے پروجیکٹس جو جاری ہیں اس کی بحالی کے پروگرام، نئے اسکولوں کی تعمیر کے حوالے سے اور وہاں پہ بچوں کے وظائف کے حوالے سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو یہ رقم دے گا اس پر جو ہے وہ قرض دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور سفارشات حکومت پنجاب کے سامنے رکھی، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب یہ پلان جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ 70 ارب روپے آسان اقساط کے اوپر یہ پنجاب حکومت کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی رام۔ یہ آپ کو آگاہ کریں گے نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال کے لیے زمین کی خریداری کے معاملے پر۔ محکمہ خزانہ نے زمین کے لیے 7.6 ارب جاری کر دیے۔ حکومت پنجاب نے ٹیچنگ ہسپتالوں کی مرمت کے لیے 2 ارب 29 کروڑ منظور کر لیے۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکھر سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ جی کیسے کھوکھر؟ جی، محکمہ اسپیشل ہیلتھ کیئر نے جو 32 فیلڈ ہسپتال ہیں اور کلینک آن ویلز ہیں ان کے لیے 2 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا ہے، اور محکمہ خزانہ کو لکھا ہے مراسلہ کہ وہ فوری طور پر جو ہے بجٹ جو ہے وہ 2 ارب روپے جاری کیا جائے تاکہ جو آپریشنل اخراجات اور ادویات کی فنڈ مد میں جو ہے وہ فیلڈ ہسپتال جو 32 ہیں ان کو اور کلینک آن ویل جو ہے ان کو فراہم کیا جا سکے، جبکہ اس کے ساتھ یہ حکومت پنجاب نے کابینہ کمیٹی نے جو ہسپتالوں کی مرمت کے لیے جو ہے 2 ارب 29 کروڑ اور 30 لاکھ روپے منظور کیے ہیں، جبکہ ہسپتالوں کے لیے فرنیچر اور میڈیکل اکوپمنٹ کی خریداری کے لیے 81 کروڑ 20 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں، اور نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال کی زمین کی خریداری کے لیے جو ہے وہ 7.6 روپے محکمہ خزانہ نے جاری کر دیے ہیں۔ یہ محکمہ اسپیشل ہیلتھ کیئر نے کابینہ کی منظوری کے بعد درخواست جو ہے وہ ارسال کی تھی محکمہ خزانہ کو کہ وہ جو کینسر کیئر ہسپتال ہے نواز شریف اس کے لیے بجٹ جاری کیا جائے، لہذا محکمہ خزانہ نے 7.6 روپے کا بجٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ میڈیسن ہسپتالوں کی خریداری کے لیے 10 ارب روپے کا بجٹ محکمہ اسپیشل ہیلتھ کیئر نے مانگا ہے۔ 5 ارب روپے محکمہ اسپیشل ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں میں صفائی اور سیکورٹی کے انتظامات کے لیے مانگا ہے۔ یہ ڈیمانڈ محکمہ اسپیشل ہیلتھ کیئر نے محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی ہے۔ 7 لاکھ طلبہ کو اینک اور ہیئرنگ ایڈ فراہم کرنے کا منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اسکولوں میں طلبہ کی اسکریننگ کر کے نظر قوت سماعت چیک کی جائے گی، جبکہ کمزور قوت بصارت قوت سماعت والے طلبہ کو چشمے ہیئرنگ ایڈ دی جائیں گی۔ پنجاب کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں اسکریننگ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ معروف اداکارہ ATC اسکیل 500 ملین کی مالی معاونت کرے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ سے معروف ادارے AT اسکیل کے وفد نے ملاقات بھی کی ہے اور اسکولوں میں انٹرنیٹ سروسز اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بچوں میں غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ ہیلتھ نیوٹریشن اور دیگر اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اشتراک کار کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ اسکولوں کے اساتذہ کی استعداد کار میں اضافے کے لیے اقدامات پر بھی اتفاق ہوا۔ پنجاب میں آٹزم کے شکار بچوں کے لیے پہلا سرکاری اسکول لاہور میں قائم کیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ عالمی معیار کے مطابق تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے۔ پنجاب میں نئے بلدیاتی قانون کی تیاری کے لیے قائم کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی قائم کردہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کی۔ کو کنوینئر وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، اراکین اسمبلی، سیکرٹری بلدیات نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں یونین کونسل کی آبادی کے تعین کے لیے مختلف تجاویز پر بحث کی گئی۔ وزیر بلدیات نے کہا نئے بلدیاتی نظام پر حتمی فیصلے سے قبل ہر پہلو پر غور ہوگا۔ حاج ایریاز کا تعین کرنے سے پہلے متعلقہ MPA سے مشاورت کی جائے گی۔ وزیر تعلیم ذیشان رفیق نے یہ بھی کہا کہ نئی ٹاؤن کمیٹی یا وارڈز بنانے کے مالیاتی پہلوؤں اور HR کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ دیہی اور شہری آبادی کا تعین کرنے کے لیے ہر علاقے کی نئی میپنگ ضروری ہے۔ آپ کو بتائیں بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے نجات کے لیے سولر کی مانگ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال سولر کی قیمتیں کریش کر گئیں۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال سولر پلیٹس کی قیمتیں 60% تک کم ہوئی ہیں۔ 580 واٹ کے سولر پلیٹ 70,000 سے سستی ہو کر 22 سے 23,000 کی ہو گئی ہے۔ 10 کلو واٹ کا آن گریڈ سولر
انورٹر 1 لاکھ روپے سستا ہو کر 2.5 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے۔ شہزاد خان عبدالی مزید ریٹس کے حوالے سے بتائیں گے۔ جی شہزاد۔ بالکل، بجلی کے بھاری بھرکم بلوں سے نجات کے لیے عوام کی اکثریت اب سولر سسٹم لگانے کو ترجیح دے رہی ہے، اور سولر کے صارفین کے لیے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال سولر کی قیمتیں 50 سے 60% تک کم ہوئی ہیں۔ جو 70,000 روپے سولر کی پلیٹ تھی وہ تقریباً 22 سے 23,000 روپے پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم ہال روڈ میں موجود ہیں، یہاں سولر کے تاجران سے بات کرتے ہیں۔ شاہ بھائی بہت شکریہ، یہ بتائیے گا گزشتہ سال کی نسبت کتنی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال جو پرائز اس پہ بڑی آسمانوں پر پہنچ گئی ہوئی تھی، تقریباً 75 سے لے کر 80,000 کا پینل ہوا تھا، تو ابھی جو پرائز چل رہی ہے تقریباً کوئی 23 سے لے کر 24,000 تک پرائز اس کی چل رہی ہے۔ اے گریڈ میں کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے تقریباً 3 kVA کا سسٹم ایک آئیڈیل سسٹم ہے، جس میں ایک ٹن کا اے سی چلے گا، لائٹیں پنکھے وغیرہ جو ہے نا وہ آپ کی جو لاگت کتنی ہے اس پر تقریباً جو یہ پہلے سسٹم تھا پچھلے سال تقریباً 4.5 5 سے 6 لاکھ روپے کا لگتا تھا، ابھی وہ تقریباً 2.5 سے لے کر 2.25 لاکھ روپے کے قریب لگ رہا ہے۔ اس کو صرف یہ چاہیے کہ جہاں سے بھی آپ بائی کریں تقریباً اے گریڈ ڈاکومنٹ والے پینل لیں۔ اس کا چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اوپر سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ لونجی کمپنی کو آپ اگر اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو اگر آپ سیریل نمبر ایڈ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اتھینٹیکیشن کی آپ کو رپورٹ مل جائے گی۔ جی بڑے مختصر سے وقت میں شہاب بھائی نے یہ بتایا کہ ایک تو سولر کی قیمتیں کریش کر چکی ہیں، دوسرا 1.5 لاکھ کی لاگت میں آپ 4 بہت پنکھے شکریہ شہزاد خان عبدالی۔